الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، قابل احترام خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، جس ذات نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب و کامرانی کے ذرائع اور اسلوب اور اسباب بتلائے ہیں۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں وعدے کے مطابق عورتوں کے حقوق، بیوی کے حقوق اور مثالی شوہر کون ہوتا ہے، اس تعلق سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ سنا کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے، مرد کو اللہ رب العالمین نے حاکم بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر بیویوں کے کچھ حقوق بھی متعین کیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنی حاکمیت کا اور اپنی قوامیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرنے لگ جائے۔ اس بنیاد پر اللہ نے بیویوں کے بھی کچھ حقوق متعین کیے ہیں، جن حقوق کی ادائیگی ہر شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کما حقہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، مثالی شوہر اور بہترین شوہر یہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دے،
ایمان کا درس دے، توحید کا درس دے، شرک سے اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھے، یہ ایک مثالی شوہر کہلاتا ہے۔ اور بیوی کا سب سے عظیم اور بنیادی حق یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو ان شرک کی غلاظتوں سے، بدعتوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اے مومنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ کتاب و سنت کا درس دے کر کے، توحید پر گامزن کر کے، شرک سے انہیں بچا کر کے تم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نارے جہنم سے بچا لو۔ تو مثالی شوہر وہ کہلاتا ہے جو اپنے گھروں کے اندر دین کا درس اپنی فیملی کو دیتا ہے، خالی اوقات میں چند منٹ کے لیے، چند وقت کے لیے ایک مجلس بناتا ہے گھر میں، جس مجلس میں دنیاوی باتوں کے علاوہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات کی جاتی ہے، انہیں عقیدے کا، توحید کا درس دیتا ہے۔ اور یاد رہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس لیے اگر ہم نے انہیں شرک سے نہیں بچایا، ہم نے انہیں توحید کا درس نہیں دیا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سوال ہوگا، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو خالی وقت نکال کر کے گھر میں کچھ وقت دیں، درس دیں انہیں توحید کا، شرک کی غلاظتوں سے بچنے کے اسباب اور ذرائع انہیں فراہم کریں۔ اسی طریقے سے بیوی کا سب سے عظیم حق اور دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف اور خیر کے ساتھ انہیں اچھے سے رکھو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں اپنائیت دو، انہیں محبت دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی کوئی ادا تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کوئی ادا تمہیں ناپسند ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عورت کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہے، اس عورت کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی بدصورت ہے، بد شکل ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس بنیاد پر آپ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو اللہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ ادا تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، اس کی بدصورتی تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، اس کا تعلیم یافتہ نہ ہونا اچھا لگتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے ذریعہ سے صالح اولاد رکھی ہو، اس کے ذریعہ سے تم مال و دولت کو کما رہے ہو، تمہارے مال و دولت میں برکت کا، خیر کثیر کا ذریعہ وہ بنتی ہے۔ اس لیے کبھی اسے معیوب نہ سمجھو، اسے تکلیف نہ دو، اس کے ساتھ بغض و عناد کا معاملہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے بہترین اور افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے کردار اچھے ہوں۔ سب سے بہترین مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ اور آپ نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہو، مثالی مانا جاتا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال میں سب سے بہترین ہوں۔ میں اپنی بیوی کو، اپنی بیویوں کو، اپنی فیملی کو رکھنے میں
خیر کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ میرا سب سے بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کے اخلاق کی گواہی تو اللہ نے دی، مشرکین نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا اخلاق اس وقت تک بہترین اخلاق نہیں مانا جائے گا جب تک اس اخلاق کی گواہی آپ کی بیوی نہ آپ کو دے دے۔ آپ سماج میں لوگوں کی نظروں میں کتنے بھی با اخلاق کہلائیں، لوگ آپ کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ کہیں، لیکن اگر آپ کو آپ کی بیوی کی جانب سے حسن سیرت کی، اچھے اخلاق کی، با اخلاق کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے تو آپ سماج و معاشرے میں اچھے ہونے کے باوجود بھی شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ آپ اچھے انسان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کی فیملی آپ کے اخلاق کی شہادت دے، آپ کے کردار کی گواہی دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اپنی بیوی کے سامنے، اپنی فیملی میں ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے مثالی شوہر وہ شوہر ہوتا ہے جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں، جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں وہ بہت بہترین شوہر کہلاتا ہے۔ معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر؟ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بیویوں کے حقوق کو ادا کرے؟ آپ نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ تو کھلاؤ، جو کھاؤ وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر رہ کر کے ہوٹلوں میں، پارکوں میں آپ مزے لے لے کر کے گوشت اور مختلف قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں آپ نوش فرمائیں اور آپ کی بیوی گھر کے اندر بھوکی رہے، دال روٹی کھائے، معمولی کھانا کھائے، اور آپ کھانے کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم ہوٹلوں کے اندر کھاتے اور پیتے رہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا شوہر اچھا شوہر نہیں ہے۔ مثالی شوہر یہ ہے جو کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اور یاد رکھیں بیوی کو کھلانا یہ صرف آپ کا واجبی حق ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت عظیم ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، دینار انفقتہ فی رقبہ، دینار ما تصدق به علی مسکین، ودینار ما انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ کہا ایک دینار جسے تم نے مسکین پر خرچ کیا، ایک دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار جسے تم نے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، اور ایک دینار جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، ان 4 لوگوں پر خرچ کرنے میں سب سے افضل دینار اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ دینار ہے جسے تم اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرو۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ ثواب کی نیت کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنی بیوی پر واجبی حق بھی ادا کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ صدقہ کو تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، تو آپ کا واجبی حق بھی ادا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ عمل جو شوہر کے اندر ہونا چاہیے، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو پہنے وہ اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ ایسا نہ ہو آپ ہر مہینے لباس بدلتے رہیں، آپ ہر ایام لباس بدلتے رہیں اور اپنی بیوی کے لیے وہی پھٹے پرانے لباس میں اس کی زندگی مظلومیت کے ساتھ گزرے، تکلیف میں گزرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں بھی اچھا نظر آؤں، میں بھی خوبصورت لگوں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا بھی اس تعلق سے خیال رکھیں۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،
اپنی بیوی کو مارو نہیں، اور اگر مارنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو چہرے پر مت مارو، کیونکہ جب انسان جذبات میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ بیوی کے چہرے پر ہی اٹھتا ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اسے نہ مارو، اور اگر مارنے کی ضرورت پیش آئے تو چہرے سے اجتناب کرو، اس پہ انگلی نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اسے قباحت کی نظر سے نہ دیکھو، اسے گالیاں نہ دو، اسے برائی، اس کی برائی کو بیان کر کے اس کے سامنے اسے، اس کی سیرت کو، اس کے کیریکٹر کو خراب نہ کرو، اسے پریشان اور تکلیف نہ کرو، تکلیف نہ دو، اور کہا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور کہا کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اسے گھر سے باہر نہ نکالو، گھر کے اندر ہی رکھو، اسے جو نصیحت کرنے کے اور جو آپس میں ملنے جلنے کے جو اسلوب ہیں اور جو مراحل ہیں، ان مراحل کے ذریعہ سے اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ، لیکن اسے گھر سے باہر نہ کرو۔ تو مثالی شوہر وہ ہے جو خود کھائے، بیوی کو کھلائے، کپڑا پہنے، اب خوبصورتی پسند کرے، اپنی بیوی کو کے لیے بھی اس کا اہتمام کرے، اسے نہ مارے، اس کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، اسے گھر کے اندر رکھے، اسے بازاروں کی زینت نہ بنائے، گھر کے اندر رہنے والی عورت ہے، اسے زبردستی اپنی حاکمیت اور قوامیت کی بنیاد پر اسے زبردستی سرے بازار اسے رسوا نہ کرے۔ اسی طریقے سے شوہر، مثالی شوہر وہ ہوتا ہے جو دین کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، معاش اور دنیاوی کاموں میں لگ کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ کا انتظام بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں بیوی کو بھی وقت دیتا ہے، بیوی کو بھی ٹائم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف بزنس اور کاروبار میں دنیا کے اندر اس طرح لگے رہ جائیں کہ اپنی فیملی کو بھول جائیں، اپنی فیملی کو وقت نہ دیں۔ بہترین شوہر وہ ہے، مثالی شوہر وہ ہے جو نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ راتوں رات تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اور بیوی کو اس کا حق بھی نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، بیوی کا حق ہے، اسے اس کا حق دو، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، اسے حق دو، آپ کی آنکھ کا آپ پر حق ہے، اسے اس کا حق دو۔ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے مہمانوں کا آپ پر حق ہے، ہر ایک کو ان کا حق دو، جو جس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق دو، بیوی بچوں کا جو حق ہے، بندوں کا جو حق ہے، انہیں ان کا حق دو۔ یہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا ایک عظیم حق یہ ہے، اور مثالی شوہر اور بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی جائز خواہشات میں اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جائز خواہشات میں اس کی ہر طرف سے تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مثالی شوہر تھے کہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی جائز خواہشات کی ایسی تکمیل کرتے تھے کہ جب ایک موقع تھا، عید کا دن آتا، مسجد نبوی میں حبشی لوگ اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشیوں کے ان کھیل کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جاتے اور میں آپ کی آڑ میں آپ کے کندھے پر سر رکھ کر کے میں حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چلنے کے لیے نہیں کہتے جب تک میں خود نہیں کہتی کہ چلیے اب میری خواہش پوری ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جائز خواہشات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے شوہروں کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اے شوہرو سن لو، فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ، اے شوہرو اپنی کم سن بیویوں کا خیال رکھو۔ کم سن بیویاں جو تمہاری ہیں وہ کھیلنے کی مشتاق ہیں، کھیل کو دیکھنا چاہتی ہیں، ایسی چیزوں میں تم ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، اور کیوں نہیں ایسی عورتوں کو ان کی جائز خواہشات کی تکمیل کیوں نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس پر بہت ظلم ہوئے ہیں، بہت ستم ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایسی مخلوق کو جینے کا حق نہیں تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے بعد اسے اسلام نے حق دیے جینے کا، زندگی گزارنے کا شریعت نے اسے حق دیا۔ اس بنیاد پر کیوں نہ ہو ایسی ستائی ہوئی مخلوق، ایسی مظلومیت میں زندگی گزاری ہوئی مخلوق، اس کے خواہشات کی تکمیل، اس کے جائز خواہشات کی تکمیل کیوں نہ کی جائے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھے، انہیں اپنائیت دے، ان کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے، انہیں بازاروں میں رسوا نہ کرے، سماج اور معاشرے میں رسوا نہ کرے، اس کے نفس کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے شوہر، مثالی شوہر وہ کہلاتا ہے جو ہنسی مذاق کو بھی آپس میں جائز رکھتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، شریعت نے سکھائی ہے اسے اپنائیت دیتے ہوئے، محبت دیتے ہوئے۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، چلو ریسنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے، کون اس مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں اس وقت دبلی پتلی تھی اور میں دوڑ میں آگے ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد میں مسکرائی، میں ہنس دی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ لینے لگی، کہا دیکھیے آپ پیچھے ہو گئے، میں جیت گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک اور موقع آیا چند دنوں کے بعد، آپ نے کہا ام المومنین عائشہ چلیے ایک مرتبہ پھر ریسنگ کرتے ہیں، پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس وقت میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، اس بنیاد پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو گئی اور آپ اس مقابلے میں آگے نکل گئے۔ جب آپ آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عائشہ ہذہ لتلک، یہ اسی مقابلے کا بدلہ ہے، اس وقت آپ جیت گئے، اس وقت میری جیت ہوئی، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کے لیے جو جائز کھیل ہیں وہ کھیل کھیلنے چاہیے، اسے محبت دینی چاہیے، اسے اپنائیت دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے، شوہر کے لیے بیوی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، سب کچھ قربان کر کے کم سنی میں، جوانی کی عمر میں، ایسی عمر میں ساری محبتوں کو قربان کر کے ایک عورت آپ کے پاس آئی ہے، آپ کی محبتوں کی، آپ کی الفتوں کی محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیویوں کے جو حقوق بتلائے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے بیوی کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ آپ بیوی کو حق دیں کہ آپ کی غلطی پر بیوی غصہ کر سکتی ہے، جس طرح سے آپ بیوی کی کسی غلطی پر غصہ ہو جاتے ہیں، بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ بیوی بھی آپ کی کسی غلطی پر غصہ ہو سکتی ہے، اسے ناراض ہونے کا مکمل حق دیا ہے شریعت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے تھے، جبکہ آپ کا کردار
آپ کا اخلاق، آپ ایسے مثالی شوہر کہ دنیا نے ایسا شوہر نہیں دیکھا ہے، سماج نے، معاشرے نے ایسا شوہر نہیں دیکھا ہے، پھر بھی آپ نے بیویوں کو حق دیا ہے کہ اگر میری کسی غلطی پر، بشری تقاضے کی بنیاد پر، انسان ہونے کے ناطے سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو تمہیں مکمل حق ہے، تم ناراض ہو سکتی ہو۔ کہا عائشہ میں جانتا ہوں تم کب ناراض رہتی ہو، کب تم خوش رہتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کب خوش رہتی ہوں اور کب ناراض رہتی ہوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں خوشی کا، ناراضگی کا مکمل حق دے رکھا تھا۔ آپ نے کہا دیکھو جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور تمہیں کسی چیز میں قسم کھانی رہتی ہے تو تم قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی چیز میں تم کو قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ یعنی جب خوش رہتی ہو تو میرا نام لیتی ہو، اور جب ناخوش رہتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے ان کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اس لیے میں جان جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو اور کس وقت آپ مجھ سے خوش رہتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو حق دیا ہے کہ اگر شوہر کی کوئی غلطی ہے، جائز غلطی کی بنیاد پر بیوی کو مکمل حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس غلطی پر ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے، غصہ ہو سکتی ہے، ناراض ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کو شریعت نے کیا بنایا ہے؟ قوام، نگہبان، محافظ، حاکم بنایا ہے۔ لیکن شریعت نے کہا شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اس حاکمیت کا غلط طریقہ نہ استعمال کرے، اپنے اس اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ناجائز استعمالات کیسے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو حاکم جب سمجھتا ہے، قوام جب سمجھتا ہے، تو اپنی بیوی پر کس طرح سے ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں جیسے ایک شخص کا سسرال سے اختلاف ہو گیا، سالے سے اختلاف ہو گیا، یا سسر سے اختلاف ہو گیا، سسرال والوں سے اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلافات کی بنیاد پر مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تجھے بھی سسرال نہیں جانا ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں بات کرنی ہے، تجھے بھی اپنے ماں باپ سے کلام نہیں کرنا ہے، تجھے بھی اپنی بہنوں سے بات نہیں کرنی۔ یہ آدمی اپنی حاکمیت کی بنیاد پر، قوامیت کی بنیاد پر اپنی بیوی کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے۔ شوہر کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کا سسرال سے مسئلہ ہے، اختلاف ہے، الگ بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سسرال جانے سے روکیں، اس کے میکے جانے سے روکیں، اس کے ماں باپ سے گفتگو کرنے سے روکیں، بھائیوں اور بہنوں سے کلام کرنے سے روکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں حاکمیت کی بنیاد پر، قوامیت کی بنیاد پر عورتوں پر ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں مسجدوں میں آنا چاہتی ہیں، خطبے سننا چاہتی ہیں، وعظ و نصیحت سننا چاہتی ہیں، اپنی زندگی اور آخرت کو بنانا چاہتی ہیں، لیکن مرد حضرات اپنی قوامیت کی بنیاد پر، اپنی حاکمیت کی بنیاد پر اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے منع کیا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی لوڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو تم مسجد جانے سے نہ روکو، مسجد کے دروازے ان کے لیے کھولو، کیونکہ آپ نے اس طرح سے گویا کہ دین سے انہیں محروم کر رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ آپ نے انہیں دین سے محروم کر رکھا ہے، آپ نے انہیں قرآن و سنت سے محروم کر رکھا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ انسان اپنی حاکمیت کی بنیاد پر اپنی بیوی کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ بیوی کا مال ہے، بیوی کا مال اس کے باپ نے اسے دیا، میراث میں ملا، بیوی کی اپنی پراپرٹی، اس کی اپنی جائیداد، اور اس میں شوہر اپنی حاکمیت اور قوامیت کی بنیاد پر قبضہ جمانا چاہتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا مال ہے، زبردستی چھیننا چاہتا ہے۔
زبردستی اسے لینا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر بیوی خود آگے بڑھ کر کے وہ مال دے دے آپ کو، اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے، آپ لیجئے، بیوی نے خوشی سے آپ کو دیا ہے، لیکن وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر بیوی آپ کو نہ دے آپ زبردستی اسے نہیں چھین سکتے ہیں، یہ بیوی کا حق ہے، یہ اسے مل کر رہے گا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے قرض مانگے، اس سے ریکویسٹ کرے، اس سے سفارش کرے، گزارش کرے، کیونکہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بیویوں پر اس تعلق سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ظلم اور ہوتا ہے غلط اختیارات کی بنیاد پر۔ شوہر کیا سوچتا ہے، میں تو حاکم ہوں، میں تو قوام ہوں، میں حاکم قوام ہوں، جس کی بنیاد پر اپنی بیوی کو حق کے مہر سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ واجبی حق جو مہر ہے اس کے لیے دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر حق کے مہر متعین ہو جاتا ہے، لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، شوہر حق کے مہر نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، پھر بھی نہیں۔ اس کے بعد بعض معاشرے میں، بعض سماج میں ہوتا کیا ہے کہ جب شوہر نے زندگی میں حق کے مہر نہیں دیا اور وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد جب شوہر کو غسل دیا جاتا ہے، جنازہ قبرستان لے جانے سے پہلے بیوی کو لایا جاتا ہے، اس کا حق مہر معاف کرو، معاف کروایا جاتا ہے۔ یہ بعض سماج اور معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے حق مہر، اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر حال میں حق مہر دینا ہے۔ اگر شوہر نے زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد جو اس کا مال ہے، مال وراثت، اس میں سے سب سے پہلے بیوی کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کے بعد جو باقی مال ہوگا اس کو وارثین میں، ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو صحیح تعلیم دی ہے اس ناحیے سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ شوہر اپنی قوامیت کی بنیاد پر اپنی بیوی پر غلط اور ناجائز طریقے استعمال نہ کرے اور ناجائز اسلوب اختیار کر کے اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے۔ یہ مثالی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شریعت نے اس بات کی تعلیم بھی دی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے، پہلی چیز تو اپنی بیوی کو ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، اس کے ساتھ بلا وجہ گفتگو بند نہیں کرنا، کیونکہ شریعت نے کہا یہ بیوی شیشے کی طرح ہے۔ شریعت نے بیوی کو قواریر سے تشبیہ دی ہے، کہا جس طرح سے شیشہ نرم و نازک ہوتا ہے، آپ اسے حفاظت کرتے ہیں، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بیوی کا معاملہ ہے، اور بالخصوص بیوی کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ آپ کی جانب سے کوئی تکلیف کو سنتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح سے شیشہ ٹوٹ جائے، ٹوٹنے کے بعد اسے جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، ایسے اگر بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے دل کو جوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ذمہ داری ہے۔ شریعت نے بیوی کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن کہا سب سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو جائے بیوی سے نصیحت کرو، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے پر بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ، بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بستر پر نہ سو، یا اس بستر پر سو لیکن بیوی کی جانب سے رخ کو موڑ لو، اس کی جانب چہرہ کر کے نہ سو، تاکہ اگر ایک سمجھدار بیوی ہوگی تو سمجھ جائے گی اور پلٹ سکتی ہے۔ اور کہا تم اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو اسے مارو۔ کیسے مارو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر بتائی، کہا المسواک و نحوہ، مسواک سے مارو، یا مسواک جیسی کوئی چیز ہو اس سے مارو۔ اب آپ سوچیں مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی، مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی۔ حقیقت یہ بتانا چاہتی ہے شریعت کہ بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو، یہ مار اس کے احساس کو چوٹ دلانا ہو، تاکہ اس کے احساس پہ چوٹ لگے اور وہ سمجھ جائے، وہ سدھر جائے، یہ مقصد ہے۔ ورنہ شریعت بیوی کو مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بیویوں کو مت مارو، معاملہ کیا ہوا کہ عورتیں بہت ڈھیٹ ہو گئیں اور شیر بن گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا آپ نے کہا بیویوں کو مت مارو، جس کے نتیجے میں بیویوں کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو بات آتی ہے وہ کہتی ہیں، اپنے منمانی کرتی ہیں۔ آپ نے کہا دیکھو بیویوں کو مارنے کا حق ہے، ٹھیک ہے مار سکتے ہو،
اس کے بعد جس دن مارنے کی اجازت دی گئی دوسرے دن معاشرے کی پوری عورتیں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لی، گھر کو گھیر لیا، شکایت لے کر پہنچی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مارنے کی اجازت دی، ہمارے فلاں شوہر نے مجھے تکلیف دی، فلاں نے مجھے تکلیف دی۔ تمام عورتیں آ کر کے شکایت کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے عورتوں نے آ کر کے میرے پاس شکایت کی ہے، اس لیے یاد رکھو لیس اولئک بخیارکم، تم میں سے مارنے والا انسان بہتر نہیں ہے، مارنے والا انسان تم میں سے بہتر نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ایک واقعہ اور آپ دیکھیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاویہ نے اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ کیا کروں، مشورہ دیجئے، ان میں سے کس کے پیغام نکاح کو قبول کر لوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو معاویہ فَصُعْلُوقٌ لَا مَالَ لَهُ، معاویہ بڑے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ مال وال ہے نہیں۔ اور رہی بات ابو جہم کی تو ابو جہم فَزَرَّابٌ لِلنِّسَاء رَجُلٌ ذَرَّابٌ لِلنِّسَاء، یہ ایسے شخص ہیں عورتوں کی پٹائی کرنے والے ہیں، یہ مارنے والے انسان ہیں، اس لیے ان کا رشتہ قبول نہ کرو۔ تو شریعت نے منع کیا ہے، مارنے والے انسان کو بہترین انسان قرار نہیں دیا ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا کیونکہ اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر بیوی کو کمزوری کے ساتھ قبول کرے۔ جس طرح سے بیوی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بالکل اس کی کمزوری اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اور اسے برداشت کرے۔ آج ہوتا کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیوی کو برداشت کرے، لیکن آج بہت ساری بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی ہیں۔ معاملہ الٹا ہے، آج بیوی برداشت کر رہی ہے، جبکہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو کمزوری کے ساتھ برداشت کرے۔ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر آپ چاہیں گے سیدھی کرنا تو آپ توڑ دیں گے، آپ توڑ دیں گے۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ٹیڑھی رہتے ہوئے بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی زندگی گزر سکتی ہے، اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیویوں کو ان کا حقوق دیں، عورتوں کے جو حقوق شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں ان حقوق کی پابندی کریں، اور میاں بیوی آپس میں جو بھی ان دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، شوہر اپنے حقوق کو پہچانے، بیوی اپنے حقوق کو پہچانے اور اس طریقے سے ادائیگی کرے۔ انشاءاللہ العزیز معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا، اولاد کی تعلیم و تربیت صالح انداز میں ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا حق جاننے، پہچاننے، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔